سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین
ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، قرہ حضرات، سیاسی و سماجی شخصیات، تمام حضور کے غلام، آج ہم ایک مسلمان کی ختم چیلم پر آئے ہیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مومن یہ پیدا ہو مسلمانوں کے گھر میں ہو، کلمہ سن لے تب بھی نفع میں ہے، ہاں جی، یہ بڑا ہو نوجوان بنے مکتب میں جائے الحمدللہ رب العالمین پڑھے، یہ تب بھی نفع میں ہے، یہ اور بڑا ہو مسجد میں جائے نماز پنجگانہ ادا کرے، یہ تب بھی نفع میں ہے، یہ اور بڑا ہو یہ جناب سنت حسینی ادا کرتے ہوئے میدان میں آ جائے تب بھی نفع میں ہے، یہ زندہ میدان سے واپس لوٹ آئے یہ تب بھی نفع میں ہے، یا میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے یہ تب بھی نفع میں ہے، یہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تب بھی نفع میں ہے۔ مومن کسی حال میں خسارے میں نہیں ہے، کسی حال میں خسارے میں نہیں ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال کہتا ہے کہ او جھلیا تو مسلمان بڑے ہی نہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی لذت نال آشنا ہویا ہی نہ، کہندا جدو بندے نو ان دی لذت آ جاوے پھر کائنات وچ کوئی شے اور اچھی لگدی نہیں۔ ہاں جی، وہ آئے نا ایک کافر آیا حضور دی بارگاہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تہاڈا مجرم ہاں، میں تہاڈے صحابی نو شہید کیتا، لیکن ایک گل دسو اساں اج تک سنیا بندہ مر جاوے بازی ہار جاندا، لیکن میں تہاڈے غلام نو تیر ماریا، جدوں انہوں تیر لگیا تے فوارے دار خون باہر نکلیا، انہوں نے کہا فزتو برب الکعبہ دے، اللہ دی قسم میں تے بازی جت گیا۔ حضور دسو اے بازی جتنا کہ میں بندہ دنیا تو جا رہا، میرے آقا نے فرمایا گالے میں سمجھ نہیں آئے گی پہلے میرا کلمہ پڑھ۔ ہاں جنا پھر کلمہ پڑھ لیا او پھر آئے غزوہ احد وچ تین جناب کافر تلوار تے تیر تے نیزہ نہ حضور دی طرف ٹوٹ پے کہ وہ کہہ رسن وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفسے کا، یا رسول اللہ ساڑھا چہرہ توڑے چہرے ہوتے قربان، ساڑھی ذات توڑی ذات ہوتے قربان، ساڑھی سانس توڑی سانس ہوتے قربان، ساڑھا جسم توڑے جسم ہوتے قربان۔ ہاں اور اے بات اس طرح ہی نہیں، دنیا تے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے نامی گرامی آئے، قبرستان بھرے پین، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پھنے خاں آئے، بڑے بڑے جناب نامی گرامی آئے، کسے دا نام باقی کوئی نہیں۔ غازی علم الدین، میں گل سنائی جاویں تے غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے نال جدو آخری ملاقات سی نا آپ دے گھر والیاں دی، تے آپ نے اے شرط رکھی سی بے جنہیں میرے نال ملنا نہ روے گا نہیں، لیکن جب سارے مل کے چلے گئے جدو آپ دی والدہ دی باری آئی نا پھر ماما تا ماما ہوندیاں، ماما تا پھر ماما ہوندیاں، جدو انہاں دی ملن دی باری آئی نا تے غازی علم الدین دی ماں رو پئیاں، تے جدو روئیاں نا تے غازی صاحب نے ایک جملہ کیا، انہوں نے کہا ماں روندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ویکھ میرا جناب نوجوان سال پتر دنیا تو جا رہا اور اس دے پھانسی دے آرڈر ہو گئے میں روما نہیں۔ انہوں نے کہا جھلیے مائے بڑے پتر ہون گے جڑے ڈوب کے مر گئے ہون گے،
بڑے پتر ہونگے جڑے سپ لڑے مر گئے ہونگے، بڑیاں دے پتر ہونگے جڑے ایکسیڈنٹاں نال مر گئے ہونگے، بڑیاں دے پتر ہونگے جڑے جناب بخار ہویا مر جانگے۔ تیرا پتر جا رہا حضور دے نام تے، ایک قیامت تک یاد رکھیں، جتھے علم الدین دا نام آئے گا نا اتھے اس دی ماں دا نام بھی ضرور آئے گا بھی وہ کہو جی ماں سی جنہیں میں علم الدین نو جمعہ سی۔ آج 10 صدی بعد تقریباً صدی ہو گئی، 1929 غازی علم الدین نو پھانسی ہوئی، آج 2023 اکتوبر جی غازی علم الدین نو اکتوبر پھانسی ہوئی، اکتوبر دے آخر تے 2023 دا تقریباً اگست دا آخر چل رہا، تقریباً صدی ہون نو ہے، 6 سال ہی باقی ہے نا، تقریباً صدی، چلو 94 سال ہو گئے۔ بڑے بڑے اتھے جناب جاؤ میانی صاحب قبرستان تے لکھیا ہوندا تختیاں مٹ چکی ہوندیاں، جیوندے کی جانن سار مویاں دی ہوتے ہو جانے جو مردہ ہو، او تختیاں بھی مٹ گئیاں، فلاں لیفٹیننٹ تھا تو فلاں کرنل تھا اور فلاں جناب مجسٹریٹ تھا، فلاں مجسٹریٹ تھا۔ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہاں قبر میں قربان تنا تھی باہو، قبر جنا دی جیوے ہو، ہاں قبر جنا زندہ رکھنی نہ تے ہوندا ایک ہی طریقہ۔ اقبال کہندا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، نہ لینا نہ کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کی وجہ؟ اقبال کہندا ہے حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ سے، ایک کوئی وجہ، ورنہ پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، نہ لینا نہ کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے حضور دے دامن کرم نال وابستہ ہون دی وجہ نال ہو رہی۔ بس تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ بس اتنی جی گل ہے حضور نال وفا، اوتھے مل وفا دئیے، باقی مر سارے جانا۔ تے بابا ساڑا کہہ گیا انہاں کیا جھلیو مارتا جانا لیکن کوئی چج نہ تا مریے۔ اور خالی یہ نہیں کہ جناب میرے آقا، اے میں گل سنانا، روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ ایک گل انجی نہیں، رانا سانگا ظہیر الدین بابر دے مقابلے چایا نا جدو، تے رانا سانگا کو 80,000 فوج سی اور ظہیر الدین بابر کو 11,000 یا 12,000 اتنی فوج سی۔ ظہیر الدین بابر نے جڑی پہلی 5 منٹ تقریر کی تھی نا وہ بڑی جناب بڑی عجیب جئی، ظاہراً اس طرح لگتا کہ بڑے بزدلانہ الفاظاً، انہیں کیا ہونے جناب جنگ تاری ہوئے گی، ساڑھے ہوتے اے ہونے اسی سارے شہید ہو جاؤں گے، ساڑھیاں لاشاں بھی دفنان والا کوئی نہیں ہوئے گا، اے گدہ آن گیاں جتے بگڈینا جنہ آخدن بگڈینا آن گیاں، اے ساڑھیاں لاشاں ہوتے جناب کھان گیاں، پھر اتھے ہی مر جان گیاں، پھر انہوں نے کھان گیاں، اس طرح سی قیامت تک جناب قصہ پاری نہ بن جاؤں گے، ساڑھا نہ کوئی لین والا نہیں ہوئے گا۔ فوج جی بڑی بزدلی پھین گئی، انہیں کہا یار پھر جدو مرنا ہی ہے تو ذرا آؤ ذرا شان نہ مریے، جدو مرنا ہی ہے تو آؤ ذرا شان نہ مریے، تے 12,000 نے 80,000 نو وڈ کے رکھ دیتا۔ آپ مسلمان دی شان ہے وے، انہوں موت کو نہیں ڈر لگتا، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ اور بھائی موت تا مومن واسطے اعزاز ہے، اس واسطے کہ مومن جس راز واسطے ساری زندگی جیندہ کہ میرا رب ہے کون، اتھے ملاقات ہو جانی، تے ساڑھا بابا تے دس کے گیا ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، ہونے ہو آ جاندہ، جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا۔ اور اے جڑے میں دیکھا ہیں جا باپ بڑے سفسٹیکیٹڈ ہو گئے، بڑے مجبب ہو گئے، لبیک دا نعرہ نہیں لاندے۔ بھائی لبیک دا نعرہ نہ میرے پیو دا تے نہ میرے تایا جی دا، نہ میرے جناب باپ بیٹھے رہنا دا، نہ سٹیج آلیاں دا، نہ مجمع آلیاں دا، اے نعرہ رسول اللہ دا۔ تے میں دس جاواں کہ وفا دا مول پیندہ کیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت آلے دن تو آنو کتے تلاش کریے؟ اولین و آخرین جمع ہونگے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آدم تھیں تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آکسی ایکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہیں جی، سارے جانا، سارے نے کہنا اذهبوا الی غیر، جاؤ کسی اور دے دروازے تے ایسی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی مخلوق جمع ہوئے گی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تو آڑے آخری نبی آخری امتی تک، تو آڑی امت دے آخری امتی تک، تو یا رسول اللہ کتے تلاش کریے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت نو پانی پلا رہا ہوں گا، جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تا پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تم میزان تے آ جاویں، تے جتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ ایتھے گل سنائی جاواں وچکار،
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او رجال جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا میرے دین واسطے، اے بڑی قابل غور ہے یار۔ حضور نے حج کتنی باری کیتا زندگی چ؟ حج تے حاجی ایئرپورٹ تو آوے تا پورا محلہ لین جاندا کہ نہیں لین جاندا؟ آج ایک باری حضور نے کیتا تے 27 غزوات حضور خود تلوار اٹھا کے لے گیا۔ ہاں اے جہاد نو کیوں بنایا؟ اے تا ایک کوئی گل کہنا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بابے نے دسیا اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ ہاں اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے۔ جب بلال کعبے کی چھت پر ہو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن۔ جو آج حکیم ابن نظام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان مل گئی، جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان مل گئی، جو حرم کعبہ میں آ گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ لیکن جب بلال کو مارا جا رہا ہو کعبے کی گلیوں میں اور جناب مکے کی گلیوں میں تو پھر اسلام بدر جانے کا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ رجال جنہوں نے اپنے ہتھیاروں سے، حضور نے تلوار نہیں فرمائی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ ہاں جی پھر تلوار کی تو تختیص، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ہاں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ رجال جنہوں نے اپنے ہتھیاروں سے قتال کیا میرے دین کے رستے میں، قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیاروں کو برہنہ کر کے ایسے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح اسی ہے ہاڑیاں نے کئی رکھی ہوندی تے جناب ہڑ رکھے ہوندا سی پرانے زمانے یا پنجاڑی رکھی ہوندی سی اس طرح کر کے، سمجھ دیو تے جناب آنے قیامت، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے امت دے رجال، سمجھاواں گل کس طرح بھئی علم الدین نے جس خنجر نہ راجپال نو پرویا ہوئے ایتھے رکھیا ہونا، نہیں سمجھ آئی؟ ممتاز قادری نے جڑی ایس ایم جی چلائی ہوئے ایتھے رکھی ہونی، ہن سمجھ آئی؟ غازی عامر عبد الرحمن نے جڑا خنجر چلایا ہوئے ایتھے رکھیا ہونا، تے دستے چ پا کے نہیں، کپڑے چ ولیٹ کے نہیں، برہنہ کر کے ننگے ایتھے رکھے ہونے تے اگوں آن کے کس شان نال؟ اے ذرا سنیو، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، آن کے کس شان نال؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرح آ رہے ہوں گے نا تے رستے او میری طرف آ رہے ہوں گے قیامت والے دن، حضور دی جانے بھی سارے جانا نا، سارے جانا، حضور تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ ہاں جی اور بھائی اساں تا وفا انہاں نہ کرنی جڑے دنیا تے تشریف لے آیا تے فرمایا امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ ہاں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات اس مقام تے تشریف لے گئے، مکان تے نہیں مقام تے، مقام تے نہیں مکان تے، مقام تے نہیں مکان تے، اس مکان تے تشریف لے گئے جس دے بارے اعلیٰ حضرت کہنے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ ہاں جی جتھے جبریل علیہ السلام کہنے یا رسول اللہ اگے میں نہیں جا سکتا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے تشریف لے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ حضور نے واپس نہیں سی آنا، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے گھر گئے، حضور نے واپس نہیں سی آنا، صرف اپنی گناہگار امت واسطے واپس دنیا تے تشریف لے آئے کہ میری امت دا کی بنے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت مولا کائنات کہنے جدو حضور اپنے گھر جلوہ گر ہوئے تو میں کان لائے حضور دے لبہائے مبارک نال، ہیں جی وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کہنے میں حضور دے لبہ نا جدو کان لائے نا کہ حضور فرما رہا ہے سن امتی 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 امتی، اتنی اینا اس واسطے سبق پڑھانے ہیں کہ حضور نال وفا کس طرح کرنی۔ اگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہنہ ہتھیار ایتھے رکھے ہون گے اور آ رہے ہون گے، فرمایا اگر انہاں دے رستے وچ اولو العزم انبیاء بھی آ جان گے نا، جویں جناب خلیل اللہ، جناب کلیم اللہ، جناب ذبیح اللہ، جناب نجی اللہ، اگر اے بھی جناب رستے چ آ جان گے نا تو کہن گے جناب سانو رستہ دے دیو اساں حضور وال جانا، تے کیا او بھی رستہ دے دین گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی حضور وال جاؤ۔ ہاں اے حضور دے غلام دی شان ہے۔ ایک منٹ بھائی میں نعرہ لوانا، سب میں دسن لگا بھی نعرہ لانا کیوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر تے ملاقات نہ ہوئے، حضور نے فرمایا بھائی میزان تے آ جاویں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط تے آ جائیں۔
میں اپنی امت نو پل صراط تو گزار رہا ہوں گا رب سلم کہنے ہاں. اگے حضرت ابو ہریرہ نے کی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے جڑے سوچ رہے ہو لبیک دا نعرہ ایتھے تک ہاتھ چکیں گے او جناب کی ہوئے گا سننا ذرا اس واسطے کہ وفا اج ہوے اے نہ کہ حضور آکھنا ہوئے تو لوکاں نوں ویکھ کے میرا نام ایسا لندا میں تینوں شرم آندی سی کہ میرا نام لیندے ہاتھ تینوں چک دے گل سن لو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا قیامت والے دن میرے امتی نوں جتھے بھی میری لوڑ پے گی نا میں انہوں اتھے ملاں گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور کسے نے نہیں کام آنا قبر وچ بھی حضور نہیں آنا. سارے سوال اپنی جگہ مر ربو کا ما دینو کا ہیں جی. اگر آخری سوال ہے نا ماضی استمراری ہے تھے حضرت بیان کر رہے سن جناب پروفیسر بشیر صاحب قبلہ ماضی استمراری جناب میں سبق سنا رہا قبلہ نو ہے تو بزرگ ہے نا جی تے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دس دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں ہاں جی کی کہندا رہندا سیں. نہیں میں جناب دنیا تے کی کہندا سیں میں کہندا نہیں یہ سیاسی نعرہ تے ساڑھے کو پوچھن کے کہنے انہاں دے بارے پوچھ دیو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ایک گل ہے بھائی ایتھے بن دیکھے دا سودا نا ہیں جی حضور دا نام آندا تے مچل اٹھ دین حضور دے نام تے جناب این سینے پھڑ دین تے جدو سامنے آ جانا تے سوالاں دے جواب دی ضرورت رہ جانی پھر ایک ہی گل ہونی ذرا رک جاؤ ہنے وہ آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا. سوالاں دا جواب کتے رہ جانا سوال نہ پوچھا انہاں دے بارے کی کہندے سن تے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بھائی دنیا تے اسی سنتے رہے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این ساتھ سانو دنیا تے علماء دستے رہن حضور دیاں اکھاں ہو جیاں حضور دیاں زلفاں ہو جیاں حضور دے ابرو ہو جائے حضور دے رخسار ہو جائے حضور دے لب ہائے مبارک ہو جائے حضور دی مبارک داڑھی ہو جی تے جدو سامنے دیکھنا ودھا دا چہرہ بس اج اے صورت شالا پیش نظر پیر میرے شاہ صاحب اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. ہاں با اے صورت پکا لئی گئی پھر کوئی روڑا نہیں جے اے نہیں تو پھر ہائے ہاتھ اللہ ادری تو ہے نا. اور اے انہاں واسطے جنہاں نے کیا یا رسول اللہ انہاں دے بارے پوچھ دیو کروں تیرے نام پہ جان فدا. آج کل بڑا مسئلہ اٹھیا ویا دو چرچ دیاں دیواراں جل جان تا جناب ناموس رسالت دے مسئلے نو پیچھے سٹ کے تے جناب وہ آدن اے جی چرچ دیاں دیواراں جل گئیاں او جی مسلماناں نے میں کیا گل سن بھائی گل کر حضور دی عزت دی ناموس دی اوندا مسئلہ حل کر چرچ اسی بنوا دینے اے تے روڑا ہی کوئی نہیں کیڑیاں دیواراں سیمنٹ دیاں سن اسی کنکریٹ دیاں بنوا دینے کنکریٹ دیاں سن اسی سٹیل دیاں بنوا دینے گل حضور دی ناموس دی کر ادھر آ پہلے. ہاں جے تو آکھیں بھئی او چھڑ کے تا چرچ کیڑی بلاوے اقلیت کیڑی بلاوے اسی تا حضور دے مسئلے حضور دی عزت دے مسئلے اپنا ماں پیو بھول جاندے ہیں یار. سانو تا اپنا بھرا یاد نہیں رہندا اپنا خاندان یاد نہیں رہندا اپنا نسب حسب یاد نہیں رہندا. اس دی ساڑھے کو ثبوت موجود ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے صاحبزادے او جناب بدر دی طرفوں انہاں دی طرفوں آئے کفار مکہ دی طرفوں آئے اور انہوں نے مسلمان ہون تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا جناب والد محترم گل سنو تسی بدر والے دیہاڑے میری تلوار تھلے آئے ہو 2 واری تے میں تانوں تلوار چک لئی تانوں کیا کچھ نہیں. ادھر سنو کہ جدو آ جاوے حضور دی گل تے پھر صحابہ دی سنت کی ہے پھر افضل الخلق بعد الانبیاء دی سنت کی ہے ہاں جی جناب سیدنا صدیق اکبر دی سنت کی ہے. فرمان لگے پتر گل سن میری تو میری تلوار تھلے ایک بار بھی آیا ہوندا نا تو میں تینوں زندہ نہیں سی جان دینا کیونکہ میں حضور والوں آیا ہوا سا. بس اتنی بات ہے جدو حضور دی گل آ جاوے پھر اسی نہیں سنتے پھر تو کہنے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا.
ہاں بس گل حضور دی سرکار دی گل کرنی، باقی رہیاں اے وزارتاں اے ملک اے سارا کچھ اسی کہندے ہیں دوویں جہان حضور دے نال کھڑے۔ ہاں حضور دی گل پہلے کرو، پھر ساریاں گلاں ہو سکدیاں، ساریاں باتاں ہو سکدیاں۔ اگر تسی حضور دی عزت دا مسئلہ چھڑ کے پیچھے کوئی اور گل کرو گے تو میں تانوں گل سنا دینا۔ حضرت محیصہ جناب دو بھائی ہیں، خویصہ اور محیصہ۔ محیصہ چھوٹے اور خویصہ بڑے۔ محیصہ پہلے اسلام لے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ محیصہ فلاں یہودی نو ماراؤ۔ او اٹھے انہاں تلوار لئی یہودی نو مار آئے۔ گھر جدو آئے تو بڑا بھائی کہنے لگا بھائی اوئے بڑا تو جناب ناشکرا گزریا، او یہودی جس کو اسی قرض لیندے ساں اس یہودی نو تو مار آیا اپنے نبی دے کہن تے۔ اجے بڑے بھائی جڑے نا خویصہ مسلمان نہیں ہوئے، چھوٹے بھائی نو ملامت کرن لگے کہ تو وہ مار آیا اس دے قرض دا جڑا پیسے نہ انہاں دا خون جڑا اناج ہے ان دا خون تیری رگاں دوڑ رہا، تو انہوں مار آیا اپنے نبی دے کہن تے۔ انہاں کہا گل اندر کیتی نہ تو سواد نہیں آنا۔ اے پھر حدیثاں گھڑ لین گے کہ جناب وہ مائی کوڑا پھینکتی رہتی تھی، وہ ایسے کرتی رہتی تھی، وہ ایسے کر انہوں نے پتہ سی بھئی یہ مسلمان آ جانے بعد چو اس طرح دے۔ وہ مسلمان تو نہیں نہ کہلان دے لائق بھائی جنہوں اپنے نبی دی غیرت نہیں، جنہوں اپنے بننے دی غیرت ہے، ہیں جی جنہوں اپنے جناب عزت دی غیرت ہے، اپنے نا دی غیرت ہے تے نبی دی غیرت نہیں، انہوں تو کلمہ واپس کر دینا چاہیے۔ ہاں جنہوں اپنے نبی دے نا دی غیرت نہیں، اپنے نبی دی عزت دی غیرت نہیں، اور کہنے لگے بھئی گل اس طرح اندر ہو گئی تو پتہ نہیں لگنا بھئی چھوٹے بھران نے بڑے بھران نال حضور دے عزت دے مسئلے گل کی تھی۔ انہاں اپنے بھرا دا ہاتھ پکڑیا تے باہر چوک وچ لے آئے، اس طرح باہر گلی چ لے آئے۔ انہاں کہا یلوم ابن امی، اے نہیں کیا میرا بھرا، آکھیا اے میرا ماں جایا، اے میرا ماں جایا، اے میرے تو بڑا بھی ہے، آکھیا مینوں ملامت کردا کہ میں یہودی نو کیوں ماریا، کیا حضور اگر مینوں حکم دین نا تو میں اس دی دوڑ بھی لا کے رکھ دیاں گا۔ بس اتنی ایک بات ہے، حضور دی ناموس دے مسئلے کوئی دائیں بائیں دی گل نہیں چلے گی۔ اتھے تا جناب سکا چاچا انج پیچھے بیٹھیا، انج سب آگے بیٹھیا اور حضور دی داڑھی والا انج ہاتھ کیتا خوشامد دے طور تے، خوشامد دے طور تے، بے ادبی دے نال نہیں، خوشامد دے طور تے انج ہاتھ اگے کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام تے جان دیو، بس جان دیو یا رسول اللہ ختم کریے۔ تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑیا مغیرہ بن شعبہ، سکا بھتیجا، اور بن مسعود سامنے اجے مسلمان نہیں ہوئے، این سامنے بیٹھے تے بچے مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کے حضور دے پیچھے کھڑے۔ انہاں این دیکھیا نا جدو حضور دی داڑھی والا ہاتھ آیا، انہاں کہ این تلوار دا دستہ اپنے چاچے دے ہاتھ تے ماریا، کیا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ اللہ تصل الیک، فرمایا چاچے تو چاچا ضرور ہے، حضور دی داڑھی وال دوبارہ ہاتھ نہ کریں، جے ودیا تو کٹیا ہوا واپس آئے گا، سلامت واپس نہیں آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور کیا بات اے بابا، امیر المجاہدین دے دوست سن حافظ صاحب، او کشف قبور دے بڑے ماہر سن، اے بھی ایک علم ہے، ایک اللہ دا جناب عطا کردہ بندے نو علم ہے۔ او کشف قبور دے بڑے ماہر سن تے او حافظ صاحب گئے حضرت غازی علم الدین دی قبر تے، انہاں کشف قبور کیتا، انہاں کہا غازی صاحب منکر نکیر آئے سن، انہاں کہا کوئی نہیں آئے۔ بھائی منکر نکیر نے کی آگے پوچھنا سی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، دس دنیا تے انہاں دے بارے کی کہنا، تے غازی صاحب آنا نہیں دوڑ تے کٹا کے آیا، اور دسو کی چاہتے ہو۔ اور اے حضور دے غلام، رب اپنے پیاریاں دے واسطے قانون قدرت بدل دیندا۔ امام الحرمین امام ابو المعالی انہوں نے تقریباً 60 سال حرم نبی دی امامت کی تھی، امام ابو المعالی نے، اے دنیا تو وفات کر گئے، اور ایک خواب آئے کسے دے تے انہوں نے دسیا بھئی ہاں جی تسی سناؤ تواڈے نال رب نے کی ماجرا کیتا، تواڈے نال کی اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیتا۔ انہوں نے کیا ساڈے کو بھی منکر نکیر آئے سن، انہوں نے پوچھا مر ربو کا، کہنے لگے میں چٹی داڑھی ہاتھ پکڑ لئی، میں کہا ہے لوگوں 80 سال رب رب دستا رہا ہوں تسی میرے کو پوچھنا آگے ہو رب کون ہے، تے کہندے وہ واپس چلے گئے۔
اے حضور دے غلامہ دی یہ شان ہے کہ انہاں واسطے اللہ تعالیٰ قانون قدرت بدل دیندا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بدر جانے خوش کیتا. اشرق وجہ رسول اللہ ایک لفظ ہے جڑا تساں یاد رکھنا, گل میری ایتھے پھر آنے تے آگے ختم ہو جانی. اشرق وجہ رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہاں وہ تو ہمیشہ چمکن والا چہرہ نا, لیکن غلام دا اظہار وفا ویکھ کے حضور زیادہ خوش ہوئے. جدو حضرت سعد نے کیا بھئی حضور حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے ساری گل. اشرق وجہ رسول اللہ, حضور دا چہرہ چمک اٹھیا کہ میرے غلام نے گل کمال کر دیتی. حضرت سعد بن معاذ نو میدان خندق کے تیر رگیا کالج لگ گیا تھے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. میدان جناب خندق کے رگیا کالج تیر لگ گیا. جدو تیر لگیا تو حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی, یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنہ نے اسی طرح کرو فرنا دوبارہ لشکر لے کے مدینے تے آنا نا تے مینوں موت نہ دے, اور اگر نہیں آنا تو مینوں موت دے دے, اسے زخم نہ شہادت دے دے. لیکن ایک شرط ہے, او جڑا تیرے حبیب نال بے وفائی کیتی بنو قریظہ دے یہودی, انہاں دا انجام وکھائے بغیر بھی مینوں موت نہ دیوی. میرے آقا و مولا ادھر سنو, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق تو واپس حضور گھر تشریف لے کے گئے. او غزوہ خندق وہی ہے جدے چ جناب عمر بن عبد ود آیا سی, ہیں جی, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب کہندن جی او جی رضوی صاحب نے مقام کیویں مل گیا, اے جناب اتنی دنیا تے اے سارا مگل. میں کہ ادھر آتے سمجھاواں گل, ادھر آتے سمجھاواں, حضور دے فرمان دے مطابق سمجھاواں. مولا کائنات نو حضور نے خود دستار بنی عمر بن عبد ود دے مقابلے چ, اور انہیں جا کے کیا انہیں کہا علی تو میرا بھتیجا, میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا. مولا علی نے فرمایا میں تیرے نال لڑنا چاہنا اس واسطے کہ تو حضور دے مقابلے چ آیا, تو اسلام دے مقابلے چ آیا. مولا کائنات نے جدو اس نو ماریا نا عمر بن عبد ود نو, کہنے کہ دوویں طرفوں مٹی اڑی, دوویں طرفوں تلواراں دی چھنکار آئی. پھر مولا کائنات نے نعرہ تکبیر بلند کیتا, اور ضرب حیدری جدو اس نو لگی نا تے سر دے بالیں تو اے ریڑھ دی ہڈی دی دم تک کٹ گیا, اس طرح دائیں بائیں گریا اس طرح کر کے. ضرب حیدری جدو اس نو لگی تے جدو مولا کائنات اس نو مار کے واپس لوٹے نا حضور دی طرف, تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا مولا کائنات نو فاتحانہ انداز وچ آندیاں تے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا جڑی خندق والے دن علی نے ضرب ماری نا میرے دشمن نو, اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اے ہن ثقلین دا مطلب سمجھ لو ایک واری, ہاں اے ہضم نہیں ہونی گل. ثقلین دا مطلب, ثقلین ویسے تو لفظ سنیا ثقل آکھدن طاقت نو, تے اللہ نے دو طاقت دنیا تے ظاہری طور تے بنائیاں ثقلین, جنہ اور انساناں دی مجموعی طاقت نو آکھدن ثقلین, دوواں دی طاقت نو آکھدن ثقلین. فرمایا علی نے جڑی خندق والے دن میرے دشمن نو ضرب ماری نا, او جنہ اور انساناں دی عبادت نالوں افضل ہے. تے میں کہا جس بابے نے ویل چیئر تے بہ کے پورے کفر نو پٹ کے رکھیا نا, اس دیاں جناب ایک عمل تہاڈی ساری زندگیاں نالوں افضل ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. اقبال اہداف فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اقبال کہندا پھر ایک سپاہی دی جڑی ضرب بجدی نا او پوری جناب فوجاں تو ود کے بجدی. اس دا کی مطلب ہے کہ ایتھے بابا مسجد رحمت اللہ عالمین چ بہ کے کہے من سبا نبیجن تے واشنگٹن بھی ہلے, نیو یارک بھی ہلے. او یہ کدھر لے جاندا؟ انہاں کہا کدھر نہیں لے جاندا, اے امت نو محمد عربی دے دامن نال وابستہ کرنا چاہندا, اور کدھر نہیں لے کے جاندا چاہندا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اتھے مل وفا دا پیندا. حضرت سعد نے دعا منگی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام بکھائے بغیر مینوں دنیا تو نہ لے کے جامی. میرے آقا و مولا خندق تو گھر تشریف فرما ہوئے. اجے گھر تشریف فرمان تے در اقدس ہوتے جبریل امین نے دستک دے دیتی کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ حکم دیندا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نال کر دو. ادھر حضرت سعد نے دعا کی تھی, ادھر رب نے عرش تو جبریل نو بھیج دیتا.
کہ میرے حبیب نو آنکھو انہاں دا کام بھی نال نال تمام کر دے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا او گل یاد رکھنی کہ حضور دے سامنے انہوں نے کہا سی یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کوئی قوم موسیٰ کیا کیے تسی جاؤ تے تہاڈا رب جا کے لڑے تسی حکم دیو اسی تہاڈے دائیں بھی لڑاں گے بائیں بھی لڑاں گے اگے بھی لڑاں گے پیچھے بھی لڑاں گے. اے حضرت سعد بن معاذ نے اظہار وفا کیتا سی حضور نال تے اشرق وجہ رسول اللہ حضور دا چہرہ اس وفا نال زیادہ چمک اٹھیا. حضور خوش ہوئے کہ میرے غلام نے گل کی. گل یاد رکھنی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو قریظہ دا جا کے این محاصرہ کر لیا. جدو حضور نے محاصرہ کر لیا تے تقریباً 28 دن محاصرہ جاری رہا. ایک دن یہودی قلعے تو تھلے اترے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گل اس طرح بھئی اسی تانوں حکم نہیں مندے تہاڈا فیصلہ نہیں مندے اگر ساڈا فیصلہ کرنا نے تو سعد بن معاذ دے کول کرو. ادھر حضرت سعد بن معاذ دعا کی تھی بیٹھے انہوں نے غلط فہمی ایسی اے جی میں باقیوں غلط فہمی کہ بڑیاں تعلق داریاں بڑیاں رشتہ داریاں پرانیاں زمانے جاہلیت دیاں بڑے لین دین بڑے اٹھن بیٹھن بڑیاں محفلان بڑیاں بیٹھ بیٹھے رہے ہیں شاید لحاظ کر دے گا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تسی سعد بن معاذ دا فیصلہ مانگدے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں جی. میرے آقا و مولا صلی اللہ حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر زخمی حالت پیا ہوئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام نو بھیجا. فرمایا جاؤ سعد بن معاذ نو زخمی حالت گھوڑے سوار کر کے لے آؤ. جدو حضرت سعد بن معاذ نو حضور دی طرف لے کے چلے نا تے منافق اج دے دور دے بھی اس دور دے بھی ایک ہی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. انہاں دی دنیا تک ایک انہاں دی بولی کوئی رہنی. انہاں دی بولی پتہ کی رہنی او جی بابا جی دی کیا بات ہے پر منڈے وچ گل کوئی نہیں. میں کہ تو بابے نال کھلو ایک منٹ بالکل کوئی گل نہیں اسی مننے ہیں ساڈے ککھ بھی نہیں لیکن ایک گل دس ذلیلہ تو بابے نال کھلوتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. گل اتنی کہ منافق کسی حال سے راضی نہیں ہوندے انہاں نو راضی کرنا بھی نہیں چاہیے. حضرت سعد بن معاذ جدو ٹرے نا تے منافقوں پیچھے آواز دیتیاں سعد ذرا خیال کری انہاں نہ تیرے بڑے تعلق سن انہاں نہ بڑیاں تیریاں جرانیاں دوستیاں سن. حضرت سعد سن دے آئے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے پیچھے مڑ کے آکھن لگے سعد جو ہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے ہیں کہ تو انہاں دا فیصلہ کر اے مینوں حکم نہیں مندے. اے کہندے ہیں سعد بن معاذ ساڈا فیصلہ کرے. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ تے میرا فیصلہ ہے کہ انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان. اے سن لو ذرا دل کھول کے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا بالکل دیتا ہے لیکن گستاخ رسول کے لیے امن کا درس نہیں دیتا غداران رسول کے لیے امن کا درس نہیں دیتا. اے امن دا درس 9 مئی والے دھاڑے کیوں نہیں دیندا. جدو عزت رسول دی گل آ جاوے ہاں جی عزت رسول دی گل آ جاوے تے اسلام امن دا درس دیندا تے جے عزت ناموس عمران دی گل آ جاوے تے اسلام امن دا درس نہیں دیندا. تے جناب عزت آرمی چیف دی گل آ جائے تے اسلام امن دا درس نہیں دیندا. ایتھے بولو نا اسلام امن دا درس دیندا. اج اسی سارے نو معاف کرنے ہاں او کھوتا آئے اٹکیا کہ نہیں آگے اور کہندا سی شاید اے 86 نفوس اور بھیج کے سمجھتا سی بھئی لبیک دا نعرہ رک جانا. اور میں کہا جھلیا تیرے تے پیو دادے تے ہی نہیں پتا تے ابو جہل ہوری بھی آئے سن اس نعرے نو ڈکن واسطے لیکن اسلام نے بدر لمیا پا کے رکھ دیتا سی. اے تا اج دنیا نا باقی بھی حساب اجے پیا باقی سارا. اور میں کہا نسے نہیں جنا بنے ہون اجے تے 2-3 ہفتے ہوئے اجے تے 2-4 دیہڑے دی گل ہے. اجے تے جناب ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہاں اجے تے ایک چو نکلنا دوسرے چو نکلنا تیسرے اے قبلہ فرما رہا سن. میں ایک تاریخی درستگی کرتا جاواں. اے جناب کوئی میرے تو پہلے علامہ ابوذر صاحب کہ لیگل طریقے نال میں انہوں نے پتہ کیا آکھیا سی میں انہوں نے کیا آکھیا سی بھئی تسی جاؤ اپنا کام کرو تے جس جاڑے رب نے چاہیا اس دے رسول نے چاہیا میں تانوں باہر آ کے دکھا دیاں گا اون دے حکم نال. اے ساڈی کوئی پاور نہیں بھائی. اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. اسلام دا اصول ہے. ساڈی کی حیثیت ہے بھائی ساڈی تے ایویں بالکل کسی کھاتے چ نہیں. اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. ایک منٹ بھائی ایک منٹ ایک پرچے چو دوسرے پرچے تیسرے پرچے میں کہا 7 مہینے کڈی. ہاں
اللہ دی قسم ہے کسی کو مدد لین بھی باہر نہیں گئے بلکہ باہر بھی پیغام نہیں بھجوایا انہوں نے پوچھایا ہاں جی جناب کوئی حکم میں کہا بھائی کھلوتے رہو اسی گئے حضور دے دین واسطے ہتھکڑیاں سانو پیاں حضور دے نا تے پے تینوں بھی گئیاں گھڑی تے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا بھائی سانو آج بھی فخر ہے ایک گل نہیں کہ اسی موڑ آیا اسی بات بھی ونجنا تیار ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ کوئی روڑا ہی نہیں اسی یہ پڑھ دے آیا سبق کے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اسی تو آج بھی جاننو تیار ہیں حضور دے ناتے کوئی ہونے لے کے جانا چاہے اتھو اتریے آگے بھی حضور دے ناتے تانوں لے کے جانا تے دندی تو تھلے سٹنا اسی تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن گل ہے کہ گیا تو ہی ہے جیل لیکن افسوس کہ تو کس نام تے گیا ہاں اور اے کہتے او جناب مقابلہ میں کہا جلیا انہاں دے لیڈراں دا ساڈے کارکناں نال مقابلہ نہیں تو گلاں کردا او کہندے سن ہم نے تاریخ لباک کو قلعدم کر دیا ہے میں کہا بابا کہہ کے گیا سی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا یا اللہ نا سارے گن لے تے کلیاں کر کے کٹھیاں نہیں کلیاں کر کے تے پریس کانفرنس بھی کلیاں کر کے ہو سکتا سی بھائی دنیا دے اصول نے اجتماعی کانفرنس ہو جاندی 25-30 بندے کٹھے ہو سکتے ہیں تے آدھے اسی برات دے اعلان انہیں کلیاں کر کے ایک لفظ پورا ہو رہا کلیاں کر کے بھائی پریس کانفرنس سے خوشی دا موقع رہا ہو رہے ہو پارٹی چھڑی نے گھر جاؤ آگے نہیں رونا بھی ہے کیوں بابا آ کے گیا انہوں نے بھی روڑا انہوں دیا نسل نے بھی روڑا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک متا سردار صاحب نو بات چو کوئی آکھے جناب تو آڑے والد صاحب دا چیلم سی تھے سیاسی گلہ ہو گئی اور گل سونا بھائی سیاست دے مامے ہو سیاست رہی بات چو تو انو اسی میدان اچ کر کے بکھا دیاں گے اے روندی پئی نا پوری قوم اور سارے آندے جمع ہو کے آپ صاحب آخری امید تسی ہو آؤ بجلی دے بارے کچھ کرو میں کہا بشرمو جدو اسی تو انو کہندے سی حضور دی عزت دا مسئلہ ادھے مولوی روڈ بند کر دیں میں کہا ان دنیا دار بند کرنا ذرا 10 منٹ پتہ تو لگے بھئی ساری قوم رڑ جاوے بند کرو نہیں مڑ کے اے گل پناہ حضور دے دین واسطے ہی ہے بس کسے دی پناہ بھی حضور دا دین ہی ہے اور دین دی پناہ حسین ہے ہاں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ ہاں جی اے علماء واسطے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا ہاں جی آندھے تو ہو باہر نکلن واسطے اگر اسی تو آڑے نال ہاں تسی اگے لگو میں کہا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اور اے بچو ایڈیاں گلنا سوکھیاں نہیں جے دھرنے دینے ایڈے سوکھے ہوندے نا تو جناب وہ پٹھان صاحب بھی دے لیندے ایک دن نہیں کڑیا تے جناب جڑے باہر نکلتے ہیں جی ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں ہونا آندھیں او جی لبیک والے سانو چھڑاؤ میں کہا کوئی ساڑھا بندہ بھی تو آڑے بوئے تے گیا چلو تسی آئے ہو اسی سنت ادا کر دیا امام سجاد دی امام زین العابدین دی سجد ہے تو آنو اسی چھڑوان دے میاں لیکن ایک گل یاد رکھنا جے اتھے لبیک دا جماعت چھڑا رہی نا تے قیامت والے دن بھی لبیک دے نعرے نہیں چھڑانا جے ہاں ایک گل یاد رکھنا اور باقی رہی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں گل اور پاسے ٹر جائے گی ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ لمبی ہو جائے گی گل حضرت سعد بن معاذ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو گئے کیا یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دیاں عورتاں لونڈی بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دیاں جائیداداں ضبط کر لیتی جان ایتھے ذرا گل غور نہ سننا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ حضور نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے عرش تے رب اے فیصلہ کر چکیا ایتھے ان گل قابل غور سننا کہ کوئی حضور دا در چھوڑ کے صحابی دے کول جاوے نا پناہ لین واسطے تے رب نو اے گوارا نہیں کہ میرے حبیب نو چھڑ کے تو کدھر اور پناہ لین جا رہا بابا جی کہندے سن جے اوتھے یہودیاں دے منہ چوں نکل جاندا نا کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کر دیو تے حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی اے ہے مطلب کہ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے
دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں. ایک دعا تے ایسی کفار مشرکین مکہ دوبارہ اس طرح لشکر لے کے نہ آن, انہاں تا آنا کوئی نہیں سی, اللہ دی تقدیر سی ہے. تے جناب بنو قریظہ دا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ دی زبان چو کرا دیتا. حضرت سعد بن معاذ دا نا زخم کھل گیا دوبارہ, رگیا کلالا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ جڑا و مسجد نبی دے سین اچ لوا دیتا. حضور فجر پڑھان واسطے آ رہے ہیں, زور واسطے, عصر واسطے, جمعے واسطے, مغرب واسطے, عشاء واسطے. جدو حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں تو حضور حضرت سعد بن معاذ دے خیمے دیاں تڑیاں چک کے کہہ رہے ہیں سعد تیرا کی حال ہے. تے حضرت سعد تو کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. وہ کہنے ہونے یا رسول اللہ یہ زخم نہیں سی, پہلے کدی کدی پوچھتے سو کی حال ہے, ہن تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو کی حال ہے. اے انشاءاللہ زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. بہرحال حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی لگا رہا. ایک دن صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی, اوشرے کا وجہ رسول اللہ تسی وہ گل یاد رکھنی, بس ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا. میں گل اتنے مکان لگا بھی مومن نے دنیا تو جانا ہے, وفا کر کے اتنی تو ضرور جائیے نا. حضرت سعد بن معاذ دے بارے صحابہ نے اطلاع دی یا رسول اللہ سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون تیزی نال بہ رہا, بہت تیزی نال. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی تشریف لائے حضرت سعد بن معاذ دے خیمے چ. حضور جدو تشریف لے آئے تھے حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا, اپنے سر اقدس تے رکھیا. حضرت جناب ابو بکر صدیق نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھیا. جناب فاروق اعظم نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھیا. جناب عثمان نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھیا. جناب مولا کائنات نے پھر پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھیا. میرے آقا و مولا اوئی کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابروز این ساتھ. ہیں جی حضور دی ان مبارک چشمان تو خون بہن لگ پیا. او چشمان جڑیاں نماز دے دوران صرف اتے ہون تے رب کعبہ بدل دے وے. ہیں جی او چہرہ جڑا قیامت تک واسطے شفاعت لکھ دیتا گیا. ہیں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس چہرہ مبارک تے حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. صحابہ پیچھے کر رہے ہیں, حضور ہاتھ پھر رکھ رہے ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ویکھ تو سانو بدر جاندے خوش کیتا سی, ویکھ اسی آج تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے رہا. صرف اتنا ہی نہیں, حضرت سعد بن معاذ گھر چلے گئے, آپ دا شہادت ہو گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خبر ملی صحابہ کہنے نہ حضور کدی پہلے اتنا چلے تیز, کدی نہ بعد جتنا تیز چلے. کہنے ساڑھے پیران دے جڑے جتیاں سن انہوں دے تسمے ٹوٹ گئے, اور جناب ساڑھے موڑے دیاں چادران ڈگ پئیاں, اور اسی اتنی تیزی نہ چلے. اسا پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے؟ فرمایا میں نو ڈارے وے کہ ساڑھے جان تو پہلے کدھر فرشتے سعد بن معاذ نو غسل دین واسطے آسمان تے نہ لے جان. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. خالی ایتھے گل نہیں مکی, جتے گل جا کے مکنی مول پینا ہو اگے وے. حضرت سعد بن معاذ جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے دے اندر جلوہ گر ہوئے نا, جتے حضرت سعد بن معاذ دی چارپائی پئی سی, تے حضور نے بڑے احتیاط نال این قدم رکھے, احتیاط نال پورے کمرے چ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہن کی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے جڑے آج تک عرش تو زمین تے نہیں آئے, رب نے سعد بن معاذ دے جنازے نو کندھا دین واسطے زمین تے بھیج دیتے. اے جڑے منافق ہوندے نے گلاں کرن واسطے. اگے گل حضرت سعد بن معاذ دا جدو جنازہ جڑا ہے 33 سال دے جوان, اور جناب انصاری جوان اور عرب دے جوان, لیکن جدو جنازہ چکیا تے وزن 1.5 کلو 2 کلو. منافقہ پھر اب آپ بڑھا دیتی, انہاں کہا انہوں یہودیاں دی بدوا لگ گئی. تے حضور نے فرمایا جلے ساڑھے ہوندے سعد نوں بدوا لگ جائے. ہیں جی فرمایا کی بدوا لگنی سی؟ رب نے 70,000 فرشتے اور بھیج دیتے ہیں جڑے سعد بن معاذ دی چارپائی نو کندھا دین واسطے آئے. اس واسطے جنازہ ہلکا. میرے آقا و مولا ہن تسی سارے سمجھدار ہو, سردار صاحب بھی بیٹھے, اپنا کوئی لالا بیبے, کوئی جناب دادا چاچا ماما, اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے. والدین چ کوئی دنیا تے جائے تے بندہ ایتھے چارپائی چکدا ہے, خود اگے ہو کے انج ایتھے چکدا. حضور نے حضرت سعد بن معاذ دی ایتھے چارپائی چکی ہے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. بندہ پاگل ہو جاندا اس گل نو. ہیں جی جس کندیاں نو بارے دو عالم دی پرواہ نہیں. ہیں جی اتھے حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ چکیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے, حضور نے حضرت سعد بن معاذ دی جناب نماز جنازہ پڑھائی, اور حضور نے تدفین کر دیتی. جدو تدفین ہو گئی نا تے حضرت سعد بن معاذ دی والدہ کول رو رہی ہیں. انہاں دا ایک بیٹا غزوہ احد شریف ایک شہید ہو چکیا, اور دوسرا بیٹا حضرت سعد بن معاذ اے جناب خندق کے شہید ہو گیا. تے حضرت سعد بن معاذ دی ماں رو رہی ہیں کہ سعد ہن تیرا بعد میرا دنیا تے کون ہوئے گا, کی بنے گا؟ ایتھے سننا ذرا گل غور کرنا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے. حضور نو بدر جاندے صرف خوش کیتا سی, اظہار وفا کیتا سی کہ حضور حکم دیو اسی حاضر ہاں, صرف اتنا ہی کیا سی نا. ہیں جی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں,
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دی ماں چپ کر جا. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک رب جس نو بھی جڑا بھی دنیا تو گیا نا، رب جدو اس نو ملیا اپنے صفت جلال نال ملیا، اپنے صفت جناب قہار نال ملیا. فرمایا جدو تیرا پتر گیا نا تے رب اس نو ہسدے ہویا ملیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. جدو تیرا پتر رب دے سامنے پیش ہویا نا تے رب اس نو ہسدے ہویا ملیا. کیوں ہسدے ہویا ملیا؟ اس واسطے کہ میرے حبیب نو تو ہسا کے آیا سا. ادھر حضور دی بارگاہ چو کی انعام ملیا کہ حضور نے حضرت سعد دا خون اپنے چہرے ہوتے لیا. ادھر رب دی بارگاہ چے کہ رب نے اپنا قانون قدرت توڑ کے حضرت سعد بن معاذ نو ہسدے ہویا ملیا. بس ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضرت عمر بن اخطب اس صحابی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیالے پانی پین لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا حضور روکیے روکیے. انہوں نے روکیا. حضرت عمر بن اخطب نے وچوں ایک تنکا کڈیا باہر. حضور نے فرمایا کی گل ہے عمر بن اخطب؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وچ کک سی پانی میں باہر کڈ دیتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ نو سونا بڑھا دے. صحابہ کہندے 80 سال عمر ہوئی، رخسار اکھاں چہرہ بال اس طرح جس طرح 16 سال دے نوجوان ہوندے. یار جڑا پانی چو کک باہر کڈے تے اس نو دعا مل جاوے تے جڑا لبیک دے نعرے نال پورے کفر نو لمیا پا کے رکھ دے پھر اس دا مقام تے یا رسول اللہ، لبیک. اور ایک بس ختم ہو گئی گل. حضرت میں نے ایک گل دسو، اجے تک دنیا تے لوگ کہندے او جی جنازہ، او جناب اے گل. میں کہا جھلیا اجے تک دنیا تے مل پیا. اجے ایک باقی یہ منظر کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے. سارے جانا نا قیامت والے دن. ہاں جی. اور حضرت آخری بات، حضرت خالد بن ولید جدو رومیاں نال جنگ کر رہے نا تے مسلمان دی تعریف چھوٹی جی ہوندی، کوئی لمبی چھوٹی تعریف نہیں کرانی پیندی. میں نے دسو کوئی بھی گل کر رہا ہوئے آپس دی گل ہے پورے پاکستان وچ، صرف انہوں اتنا پتہ لگ جانا لبیک والا مڑ جاندا اپنی گل سائن کر کے منہ پرا کر لیندا بھائی انہاں نہ متھا نہیں. تے مسلمان دی تعریف بھی چھوٹی جی ہوندی، کوئی لمبیاں تعریفاں نہیں جناب این کرنا پیندا جی اے فلاں ہے فلاں ہے. رومیاں نے ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں دے لشکر وچ. انہاں کہا یار جا کے ویکھ کے تاؤ، نہ دن ویکھدے نہ رات ویکھدے نہ صبح ویکھدے شام کردے کیان، کھاندے کیان، پیندے کیان، کیڑیاں پریکٹساں مشقاں کردے کہ جناب لشکر دے لشکر الٹ دیندے. جدو رومی آیا نا مسلمانوں دے لشکر تے وہ 2 دن رہا. انہیں واپس جا کے اپنے رستم نو آکھیا، انہیں کیا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کیا رات دے راہبن جدو مسلیاں تے کھڑے ہوندے تے اس طرح زارو قطاری نال قرآن پڑھ دین، رون دین اور چلان دین رب دی بارگاہ ذکر کر دین اتنی اونچی آواز نال. ایویں لگدا انہاں نو دنیا معافی آدی خبر ہی کوئی نہیں. انہاں نو پتہ نہیں دنیا تے کی ہوندا. کہندا جدو سویر ہوندی تے گھوڑیاں دی پشتاں تے اس طرح اکڑ کے سوار ہوندے جس طرح وچوں درخت نکل آئے باہر. بس مسلمان دی تعریف اتنی کی ہے کہ جدو رب دی بارگاہ ہوئے تو اس دا سر این چکیا ہوندا تے جدو کفر دے سامنے کھڑے ہوئے تے این کر کے ہوندا. اور اساں اپنی زندگی چ اس مومنانہ پھر جناب تعریف دے اوتے پورا امیر المجاہدین نو اتردیاں دیکھیا. اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. بھائی آپس سے بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں سی لگتا بھئی یہ نا چو امیر المجاہدین کون ہے. اس طرح نرم سارے دی سن رہے ہیں اور باویں جتنی بھی لیونی گل کوئی کر رہا سی بڑے غور نہ سن رہے ہیں. وہ کہندے سی پتہ نہیں میں کتنی بہترین گل کر رہا. بابا جی سن رہے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں جی پھر تب پوری دنیا دا کفر ایک پاسے کھڑا ہوئے تا نہ کہا بچے لگ دے ہو انج نہیں. ہاں جی اور ایک گل سمجھائی بابے ہو رہی ہیں اس لفظ دا معنی بھی کسے نہیں سی آندا. انہاں کیا حضور دی عزت دے مسئلے گل کر دے ہو بچے لگ دے ہو. ہاں کیونکہ حضرت آسان کہا گیا فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ. یا رسول اللہ میری عزت، میرے ماں پیوں دی عزت، میریاں ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تو قربان. بس ایک کوئی بات ہے. حضرت خالد بن ولید دے سامنے رومی سپاہ سالار آ گیا. وہ کہنے لگا خالد تواڈے نال جنگ بھی کر دیاں، ایک سوال دا جواب چاہیدا. انہیں کہا وہ کیڑے نبی ہیں جنہاں دا تساں کلمہ پڑھ لیا سانو شکست ساڈیاں سلطنتاں الٹ کے رکھ دتیاں، روما کس طرح نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا جے او تسی ہے کیندا کلمہ پڑھ لیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا میرا ایک مجاہد تینوں جواب دیندا. انہیں کہا مجاہد کو جواب نہیں چاہیدا، جواب بھی تساں دینا. فرمایا اچھا المرسل والا قدر المرسل. فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے. اس واسطے تب پیر میرے علی شاہ صاحب دی زبانی اس صورت نو میں جان آکھاں
جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جدو نوکے میادے تیر چٹن لبا سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اور انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وط بھی آمن نو گھڑیاں اور اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اور سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کھیں کتے جالڑیاں واخر دعوانا الحمدللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک